بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ یقیناً متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ وہاں بھی ایسا ہی تھا، پہلے جہنمیوں کا سورہ زاریات میں فرمایا تھا اور پھر جنت کا تذکرہ کیا تھا، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ یقیناً صاحبان تقویٰ تو جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار، ان کا رب انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ خوشگواری سے کھاؤ اور پیو، یہ عربی کا لفظ ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو ہنیئن۔ ہنیئن یعنی ایسا کھانا پینا جس میں کوئی ناگواری، کوئی برا ذائقہ، کوئی محدودیت، ختم ہو جائے گا، بندے زیادہ ہیں، راشن تھوڑا ہے، فلان ہے، موسم نہیں ہے۔ کھاؤ، لذتیں اس کی حاصل کرو۔ ہنیئن کا ترجمہ انہوں نے کیا خوشگواری سے کھاؤ۔ خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے بار بار، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کی ٹون یہ ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی کہے میں ایمان لے آیا، میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے رسول اللہ کو مان لیا، میں نے مولا علی کو مان لیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم نے مان لیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ قرآن ہے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اور جب جزا کی بات آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بس جزا ملے گی، یعنی جو اور بات کیا وہی آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایسا نہیں جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کا عمل اللہ کے لیے تھوڑی ہوگا، وہ تو خرابی کرے گا۔ عمل کرتا بھی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے عاملۃ ناصبہ، سورۃ الغاشیہ کی جو میں نے آیت پڑھی، بڑی محنت کی ہوگی لیکن وہ خدا کے لیے نہیں تھی، وہ دنیا کے لیے تھی، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو نیت تھی وہیں سے اجر ملے گا۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کھاؤ اور پیو خوشگواری سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے۔ یا قرآن کہتا ہے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا۔ یعنی آگے اللہ کی حد آ گئی تو تم رک جاتے تھے، وہ لذت تمہیں کھینچ رہی ہوتی تھی لیکن تم رک جاتے، اس صبر کے بدلے آج تم پر سلام۔ یہ قرآن کی ٹون ہے۔ باقی ساری باتیں اس کے سائے میں جو لے کر آ جائے وہ ہدایت پر، اور یہی سبب ہے اہل بیت اطہار کے فرمان کا کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی جھوٹ گھڑنے والا ان کے نام سے گمراہ کرنے کے لیے کہے کہ عمل کی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا، اگر ہم ان کو مان کر بھی عمل کرنا ہے ہم نے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ کہ میں نے سنا ہوا اپنے کانوں سے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، 180 ڈگری، 180 ڈگری کا فرق۔ اہل بیت اطہار فرما رہے ہیں کوئی ایسی بات کرے قرآن سے دیکھ لینا، کیونکہ قرآن تو بالکل محفوظ موجود ہے، لہذا جھوٹوں کے ہتھے نہیں چڑھو گے، فریب دینے والوں کے ہتھے نہیں چڑھو گے۔ جس طرح یہودی عوام، بنی اسرائیل کے عوام تورات سے کٹ کر اپنے دین فروش علماء نما افراد کے ہتھے چڑھ گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جس نبی کا انتظار کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے وہ نبی جب آیا تو انکار کر دیا، اتنے کرپٹ اور بد عمل ہو چکے تھے۔ بد عملی انسان کو روح دین سے ایسی دور کرتی ہے کہ پھر خدا کا نبی آ جائے، پتہ بھی چل جائے پھر بھی نہیں مانتا، پتہ بھی چل جائے پھر بھی نہیں مانتا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، جو تجھ سے بغض رکھے گا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں حدیث، جو
ایسی حدیث ہے جس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. رسول پاک نے فرما دیا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. یہ فارمولہ ہر جگہ چلے گا. اب کوئی کہے کہ حضرت علی کو مارنے کے درپے ہو گیا پھر بھی مومن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر مومن نہیں ہوگا. یہ پھر آپ نے بھی قرآن کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، آپ نے بھی رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے ہو. وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی بہترین قسم کے تخت لائنوں میں صفوں میں لگے ہوں گے جہاں اہل جنت بیٹھے ہوں گے. اور دوسری آیات میں ہے کہ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، تاکہ آرام سے گپ شپ کر سکیں، میموریز شیئر کر سکیں کہ فلان ہوا تھا فلان ہوا تھا. جیسے اسکول کالج کے زمانے کے دوست ہوں تو بہت عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ یاد ہے تمہیں ادھر کیا ہوا تھا، وہ یاد ہے یہ ہوا تھا فلان ہوا تھا یہ ہوا تھا. تو شکر ہے تم نے اس کی بات نہیں مانی تھی ورنہ تم بھی آج خراب ہو گئے ہوتے. تو اس قسم کی باتیں کریں گے. اور قرآن نے سورہ مدثر میں آگے آ جائے گا پھر اللہ جہنمیوں سے بھی ان کی بات کرائے گا اور یہ ان سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فضول گپے مارا کرتے تھے، ہم قیامت کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، یہاں تک کہ مر گئے. اور وہاں پہ قرآن کہتا ہے انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں. اب کوئی قرآن کی اس بات کو بھول جائے اور کہے نماز کو ہلکا کرے اور کہے تو ہمارے پاکوں کی شفاعت ہو جانی ہے، اس سے بڑا خائن اور دھوکے باز کون ہوگا؟ اس نے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب کا فراڈ نہیں کیا آپ کے ساتھ، آخرت کا فراڈ کر دی، آخرت لوٹ لی اس نے خود چند ٹکے لینے کے لیے. تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پچھتائے گا کاش قرآن کی بات کو دیکھ لیا. میرے پاس آئی تھی یہ کتاب اور میں نے وہ اس سے دیکھ کر نصیحت نہیں لی، اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی تزویج کر دیں گے. زوجنا، تزویج یعنی جوڑا بنا دینا. ابھی بھی جب اسی لفظ سے وہ ہے جب نکاح کے صیغے پڑھے جاتے ہیں تو زوجتو یعنی میں نے تزویج کر دیا. صدق اللہ العلی